جہاں تک بات ہے کہ کلچر ڈے منانا جائز ہے یا حرام ہے یا کیسا ہے، تو اس کے لیے اسلام میں ثقافت کی بہت اہمیت ہے، لیکن اس کی نوعیت پر علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ کچھ علماء وہ فرماتے ہیں کہ اپنی روایات اور اپنی تاریخ کو ایک اجاگر کرنے کا یہ بہت اچھا موقع ہے، لیکن کچھ علماء وہ ان چیزوں پر بہت زیادہ سختی کرتے ہیں کہ مخلوط محفلیں ہوتی ہیں اور ان میں شریعت کے اصولوں کے خلاف کام ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بعض علماء اس چیز سے روکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک میری بات ہے تو وہ یہ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسی محفل ہو کہ اس میں مخلوط سسٹم نہ ہو، جہاں مرد و زن کا اختلاط نہ ہو اور شریعت کے اصولوں کو توڑا نہ جاتا ہو، شریعت کے اصولوں کی خلاف ورزی نہ کی جاتی ہو، تو پھر تو یہ چیز جائز ہوگی، کیونکہ اس میں ہماری سندھ کی جو ثقافت ہے، روایات ہیں، ان کو اجاگر کرنے کا بہت اچھا موقع ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم شریعت کے اصولوں کو نظر انداز کر کے شریعت کے اصولوں کی حدیں الہنگ کر ہم یہ چیز منائیں گے، تو اس میں یہ ہمارا نقصان بھی ہوگا اور شریعت کے اصولوں کی خلاف ورزی بھی ہوگی۔ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر ہم منانا چاہتے ہیں اور مناتے ہیں تو اس میں شریعت کے اصولوں کا خیال رکھا جائے۔ ہاں، اگر کہیں پر ایسے طریقے سے منایا جاتا ہے کہ جہاں شریعت کے اصولوں کا خیال رکھا جاتا ہے، مخلوط سسٹم نہیں رکھا جاتا، مرد و زن کا اختلاط نہیں رکھا جاتا، وہاں پر سندھی ٹوپی اجرک اور جو ہے اپنی سندھ کی روایات کو اجاگر کیا جاتا ہے، تو یہ تو بہتر ہے، کیونکہ اس میں شریعت کے اصولوں کو پھلانگا نہیں جاتا اور شریعت کی حدیں نہیں پھلانگی جا رہی۔ لیکن اگر شریعت کی اصولوں کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے پھر تو ناجائز ہے۔ اور ثقافتی شناخت، یہ سندھ کی ثقافت، زبان اور روایات کو زندہ کرتی ہے اور زندہ رکھنے کا موقع اسلام اپنی شناخت قائم کر رکھنے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ اور ہاں، روایات کا تحفظ یہ نئی نسل کو اپنی تاریخ اور ورثے سے جوڑتا بھی ہے، کہ ہماری جو نئی نسل آنے والی ہے وہ ان روایات کو سیکھے، ان روایات کو پڑھے کہ ہمارے سندھ کی روایات وہ کیا ہیں، وہ سندھ کی روایات کس طریقے کی منائی جاتی تھی، اور سندھ کی مہمان نوازی کیسی تھی، اور سندھ کی ثقافت کیا تھی، اور سندھ میں پردہ کیسا تھا، سندھ میں حیا کیسا تھا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے ہماری سندھ کی ثقافت اور سندھ کی روایات میں داخل ہیں، جہاں پردہ ہو، جہاں مہمان نوازی ہو، اور یہ سب چیزیں میری سندھ کی ثقافت ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک سندھی ٹوپی کی بات ہے، تو سندھی ٹوپی کو اللہ نے بہت بڑی عزت اور مان بخشی ہے، کہ ایسی ٹوپی، ایسی دنیا میں کسی ٹوپی کو اتنی عزت اور مان نہیں بخشی گئی، تو اس کے اوپر محراب بنا ہوا ہے، اور یہ محراب علامت ہے مسلمان اور نمازی ہونے کی۔ ہاں، سندھی ٹوپی اور اجرک، اجرک وہ چیز ہے کہ یہ قدیم زمانے سے سندھ کے اندر بنتی ہوئی آ رہی ہے، جہاں دنیا میں کہیں کپاس کی فصل نہیں ہوتی تھی، سندھ کی تاریخ میں یہ الفاظ ملتے ہیں اور یہ روایات ملتی ہیں اور یہ چیزیں ملتی ہیں کہ 5,000 سال پہلے بھی یہ سندھ کے اندر کپاس کی فصل ہوتی تھی، اور اس کپاس کی فصل سے کپڑے بنے جاتے تھے جو ہاتھ سے بنے جاتے تھے، اور ان کپڑوں سے اور اس روئی سے جو ہے وہ فصل اگتی، یہ جو ہے وہ بنایا جاتا تھا، چادریں بھی بنائی جاتی تھی، اور یہ چادریں یہاں سندھ سے بن کر یمن جایا کرتی تھی اور یمن میں فروخت ہوتی تھی، پھر یمن کے بعد جو ہے ان کو مزید جو ہے اچھا کر کے پھر عرب ممالک میں بھی بھیجا جاتا تھا، اور یہی یمنی چادر جو مشہور ہے وہ یہی یمنی چادر تھی جو سندھ سے بن کر جاتی تھی۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی چادر کو بہت زیادہ پسند کیا ہے، اور یمنی چادر کو اور وہی یمنی چادر ہے جس کے اوپر دھاریں بنی ہوتی تھی، اور وہی یعنی اس طریقے کی دھاریں آج سندھی ٹوپی اجرک پر بھی ملتی ہیں، تو یہ ایک مناسبت ہے۔ یہ سندھی ٹوپی اور اجرک کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، اور بھی جو ہے یہ تو میں نے آپ کے سامنے چند حقائق رکھے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر سندھ کی جو ہے سندھی ٹوپی اجرک کی روایات اور تاریخی حقائق بہت زیادہ ہیں۔